الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے بھیجے گئے سوالات کی باری ہے۔ سوالات بہت ہیں لیکن مختصر طریقے سے ہم ان سارے سوالات کا جواب دیں گے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو دیکھوں کہ وہ شرک کر رہا ہے، مثال کے طور پر وہ درگاہ اور مزار پر جا کر سر ٹیکتا ہے، تو کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ہم مزار پر یا درگاہ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کفریہ عمل کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو اسلام سے نکال نہیں سکتے۔ یعنی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو ہم اسلام سے نکالیں، لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ وہ شرکیہ عمل کر رہا ہے، وہ کفریہ عمل کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ پر نکالنے کا جو کام ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے، تکفیر کا کام ہمارا کام نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان سجدہ کرتا ہے درگاہ پر، مزار پر، یا کسی بھی انسان کو سجدہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ تو شرکیہ عمل ہے، ضرور شرکیہ عمل ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ بچی جو 7-8 سال کی ہو گھر میں قرآن پڑھتے وقت اس کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، یا سر ڈھانپے بغیر بھی اپنے گھر میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جو بچی ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہے اس کے لیے نماز میں سطر یہ ہے، یا بچہ بھی، کہ اس کے جو سطر ہیں وہ اگر ڈھانپے رہیں تو کافی ہے، اگر وہ ڈھکا ہوا ہو تو کافی ہے۔ لیکن تربیت کے قبیل سے یہ آتا ہے کہ بچیوں کو بچپن سے ہی سطر ڈھانپنے کی تربیت دی جائے۔ البتہ اگر ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور سر کھول کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ تربیت کے قبیل سے اس کو سکھانا چاہیے تاکہ اس کو بعد میں عادت بنے۔ لیکن جائز ہے بلوغت سے پہلے کہ ایک بچی سر کھول کر کے نماز بھی پڑھے۔ جب بالغ ہو جائے گی تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بلوغت کے بعد ایک عورت کا سارا بدن پردہ ہے نماز میں سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تورک ہم 2 رکعت والی نماز میں بھی کریں گے یا 3 اور 4 رکعت والی نماز میں ہی تورک ہوگا؟ تورک یہ کہتے ہیں کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیں اور سرین پر بیٹھیں، اسے تورک کہتے ہیں، اور تورک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا تورک کرنا چاہیے۔ سلام پھیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو نماز کے لیے جلدی کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر ابتدر الی الصلاۃ۔ تو نماز کی طرف لپکنا چاہیے پریشانی میں، مصیبت میں اور مسائل آئے تو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن ہماری شریعت میں صلاۃ الحاجہ یا ضرورت کی کوئی نماز نہیں ہے۔
یعنی صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی نماز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی انسان کو کوئی ضرورت ہے تو ضرور لپکنا چاہیے رب کی طرف، ضرور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ضرور اللہ سے لو لگانا چاہیے، ضرور اللہ رب العالمین سے تعلق بنانا چاہیے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو، اس کی ضرورت پوری ہو، کیونکہ رب ہی اصل میں ہماری ضرورت کا انتظام کرتا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کیا کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بستر پر ہو، کہیں پہ بھی ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بستر گندا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے دسترخوان ہے، لیکن بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شرعی ناحیے سے کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ دوران نماز اگر غلطی ہو جائے، جیسے امام تشہد کے لیے بیٹھے اور ہم کھڑے ہو گئے، یا ہم تاخیر سے پہنچے یعنی دوسری یا تیسری رکعت میں پہنچے اور کوئی غلطی ہو جائے ہم سے، تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر امام کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی حالت سے آپ سے غلطی ہوتی ہے، امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی حالت میں آپ سے غلطی ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نماز مکمل کیجئے۔ لیکن اگر آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو بقیہ رکعتیں تھیں ان رکعتوں میں غلطی کرتے ہیں تو اس کے احکام الگ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ غلطی رکن میں ہے تو اس رکن کو انجام دینا ہے، اگر یہ غلطی واجبات میں ہے تو سجدہ سہو کافی ہے، اگر سنت میں غلطی ہو گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ تفصیل ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے جو قضا نمازیں ادا کر رہے تھے اس میں غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ پھر ایک دوسرا سوال کرتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت بھول جانے پر کیا سجدہ سہو کرنا ہے؟ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے بھول کر کے نہیں پڑھا یا جان بوجھ کر کے کوئی نہیں پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، البتہ وتر میں دعائے قنوت سنت ہے، اس لیے پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں لازم آتا، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ وتر کی دعائے قنوت بھولنے کی صورت میں کیا قبل السلام یا تشہد میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تشہد میں جب آپ بیٹھیں اس وقت تشہد کی دعا ہی پڑھیں گے، آپ دعائے قنوت تشہد میں نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے عرض کر دیا کہ اگر بھول جاتے ہیں دعائے قنوت تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں تک کہ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ 5 لاکھ اگر رقم ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی اور کب ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چاندی 595 گرام اور سونا 85 گرام ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیسے بھی 595 گرام چاندی کے ریٹ کے برابر ہو جاتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ کب زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ان مالوں پر سال گزر جائے، اگر اس رقم پر سال گزر جائے اور وہ نصاب کو بھی پہنچ چکا ہے، یعنی 595 گرام چاندی کے برابر میں آپ کا پیسہ ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہے اور اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ 2.5 یعنی 40واں حصہ۔ جتنی رقم ہے اس رقم کو تقسیم کیجئے 40 سے، بہت آسان طریقہ ہے۔ جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس رقم کو تقسیم کیجئے گا کتنے سے؟ 40 سے، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔
ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان غیر مسلم عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، وہ عورت اپنے مذہب پر رہتے ہوئے پوجا پاٹ کرتی ہے، اب اس سے اولاد بھی ہوئی ہے، وہ حج کو جا رہا ہے، تو اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے آپ نے کہ وہ عورت جس سے شادی کی ہے اس کا مذہب کیا ہے۔ اگر اس کا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، یعنی عیسائی عورت ہے یا یہودی عورت ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب کے مردوں سے مسلم عورتوں کی شادی حرام ہے، لیکن ان کی عورتوں سے مسلمان کے لیے شادی کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر وہ عورت اہل کتاب کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت سے شادی کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ کسی مشرکہ عورت سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اگر کسی آدمی نے ایسا کیا تو بہرحال وہ گناہگار ہے، بہرحال وہ گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے اور اس کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ مشرکہ ہے تو اہل کتاب کے علاوہ کسی اور عورت سے شادی کیا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ اللہ کی غیرت کو چیلنج دے رہا ہے، اور سچی توبہ کرے، پھر توبہ کر کے حج اور عمرہ کے لیے جائے، کیونکہ وہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس کی بیوی اہل کتاب میں سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہے تو ضروری ہے کہ اس سے بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ مسلمان ہی رہیں۔ اگر اس کے بچے مسلمان نہیں رہتے ہیں، اس کی بیوی کا اس عورت کے اس بچے کے اوپر اثر آنے لگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، گویا کہ وہ اپنی اولاد کو غیر مسلم سماج میں دھکیلنے کا سبب بن رہا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کے لیے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ رہائش کے گھر میں بہنوں کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے یہ وصیت کرتا ہے تمہیں کہ مردوں کو عورتوں کا دوہرا حصہ ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس بہنیں ہیں اور آپ کے پاس بھائی بھی ہیں، تو بہنوں کو اکہرا حصہ ملے گا اور بھائیوں کو دوہرا حصہ ملے گا، چاہے رہائشی گھر ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر گھر رہنے کے لائق ہے تو اس کو تقسیم کیسے کریں گے، جیسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت طے کر لیں، کوئی بھائی گھر لے لے اور باقی بھائی کو قیمت دے دیں، بہنوں کو قیمت دے دیں، یا اگر اس کو بیچ کر کے کوئی دوسرا خرید لیتا ہے اور قیمت تقسیم کر لیتے ہیں، تو بہرحال رہائشی گھر کی بھی تقسیم عمل میں آنی چاہیے۔ بہنوں کو اس گھر سے بھی ہم محروم نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں رکوع میں ملنے پر رکعت شمار ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر رکعت شمار ہو جاتی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کیسے رکعت شمار ہوگی؟ دیکھیں مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی آدمی امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یہ معرکۃ الآراء موضوع ہے، یعنی اس میں کافی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع پا لیتا ہے تو اس کی رکعت شمار ہو جائے گی، جمہور کی یہی رائے ہے۔ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر رکوع پا لیتا ہے تو اس کی رکعت شمار کر لی جائے گی، کیونکہ صحیح بخاری میں ابو بکرہ کی وہ روایت بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا رکعت، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع پا لیتا ہے تو رکعت ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ اہل علم ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ رکوع پا لینے سے رکعت
نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا، اسی طریقے سے اس کو سورہ فاتحہ اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے، میں ترجیح اپنے اعتبار سے دے رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو رکوع مل جاتا ہے تو اس کی رکعت ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس قول پہ اطمینان نہیں ہے تو وہ رکوع کو رکعت شمار نہ کرے، لیکن اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع پا لیتا ہے تو اس کی رکعت شمار کر لی جائے، کیونکہ محققین اہل علم کا بھی یہی قول ہے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دوسرے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ ایک اور سوال ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم 7 بھائی بہنوں نے ابا کی زندگی ہی میں گھر کا بٹوارہ کر لیا، ابا کی وفات کے بعد جن کو زیادہ ملا ہے اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ابا کی زندگی ہی میں گھر کا بٹوارہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مال کا بٹوارہ ہوا ہے جو وراثت میں آنے والا تھا، تو اس کی بھی تقسیم اگرچہ ابا کی زندگی میں ہوئی ہے یا ابا نے ہی کیا، اپنے بچوں میں تقسیم کیا، تو اگر وہ مال وراثت میں آنے والا تھا، اور یہ بات عرف میں مشہور ہے کہ جو مال وراثت میں آنے والا ہے اس کی نوعیت الگ ہوگی، اور جس مال کو ہم ہدیہ کے طور پر اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ تو اگر یہ ہدیہ کے طور پر باپ نے اپنے بچوں کو دیا تو اس میں برابری ضروری ہے، لیکن جو مال وراثت کے طور پر بچوں کو دیا گیا ہے وہ ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ لڑکوں کو دوہرا اور لڑکوں کو اکہرا ملے گا۔ اگر اس میں ناانصافی ہوئی ہے یا کسی بھائی کو زیادہ ملا ہے یا بہنوں کو نہیں دیا گیا ہے تو بہرحال ابھی بھی وقت ہے، اس حق کی تلافی کر لینی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن جواب کے لیے تیار رہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر روزانہ آسیب والے مریض پر دم نہ کریں تو کیا شیطان کو طاقت ملنے لگتی ہے یا 3 دن ناغہ کر کے بھی دم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ اثر رکھا ہے کہ آسیب ہو یا دوسری بیماریاں ہوں، ان بیماریوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعہ اگر علاج کریں تو ان بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو آسیب کا اگر اثر ہے اور قرآن کریم کے ذریعہ اگر ہم دم کر کے اس پہ مریض پہ دم کرتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ناغہ کرتے ہیں، زیادہ ناغہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا جو اثر تھا اس اثر میں کمی آئے گی۔ جس حد تک زیادہ قرآن کریم تلاوت کر کے اس پہ دم کریں گے اتنا ہی شیطان کمزور ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے بے نیازی اختیار کرتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو دوست بن جاتا ہے اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو شیطان تو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بعد ہی ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہم کو پریشان کرتا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں تو شیاطین ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں گے، دم کریں گے تو شیطان کمزور ہوگا ہی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ سود کا پیسہ کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ سود کا پیسہ جو پروفٹ کے طور پر آیا ہے، یاد رکھیں کہ وہ پروفٹ اگر ہم جان بوجھ کر کے حاصل کر رہے ہیں، یعنی پیسے اپنے شوق سے بینک میں رکھتے ہیں اور پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے طور پر یا ضرورت کے طور پر اگر ہم نے وہ پیسے بینک میں رکھا تھا اور اس پہ پروفٹ آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروفٹ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیتے ہیں جو اسے استعمال کر لیتا ہے تو اس غریب کے لیے استعمال کر لینا جائز ہے۔ اگر غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کر لینا جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو بھی دیتے ہیں تو بعض اہل علم نے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی جو محتاج ہے اسے استعمال کر لے تو بہرحال اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور جب ہم دیں گے تو ثواب کی نیت کیے بغیر دیں گے، اس رقم سے ہم نجات پانے کے لیے دیں گے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عشاء کی صرف 4 رکعت فرض اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اگر وتر کی نماز نہ پڑھی جائے تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں،
فرد نماز اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن نفلی نمازیں کیا کرتی ہیں؟ فرضوں میں جو کمیاں ہو گئی تھیں ان کمیوں کی تلافی کرتی ہیں، اسی لیے نفلی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر سنن مؤکدہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ جنت میں ہمارے لیے گھر بناتا ہے اگر 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتے ہیں تو سنتوں کی پابندی نہ کرنا محرومی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز بھی ہے۔ وتر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی نماز دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو وتر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی وتر کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے، نہ تو ایک رکعت ہی صحیح لیکن بہرحال وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے، تو وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سنت نمازوں میں سے ہے جس کی تاکید آئی ہے، فرض نمازوں میں سے نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچے والی ماں بچے کے پیشاب کی وجہ سے پاک نہیں رہ پاتی، نماز کس طرح ادا کرے؟ یہ بات نوٹ کیجئے کہ کسی بھی بہن کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ نفاس کے دن ختم ہونے کے بعد، یعنی ولادت کے بعد جو پیریڈ کا خون آتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، خون ختم ہونے کے بعد اگرچہ بچے کو پال رہی ہو، اگرچہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ نمازوں کو قضا کرے، چاہے بچے پیشاب کیوں نہ کر رہے ہوں، جائز نہیں ہے ایسی عورت کے لیے، یہ عذر نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہوگی۔ اور نماز اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، یہ سارے بہانے ہیں، شیطانی وساوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہنیں بچے کو پالنے کے بہانے، پیشاب کر دینے کے بہانے نمازیں ترک کرتی ہیں۔ جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں ایک بہن کے لیے نماز چھوڑنا۔ ہاں کیا کر سکتی ہے؟ اس کو چاہیے کہ 2 کپڑا رکھے، جس کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے اس کو الگ رکھے اور اس کو پہن کر کے بچے کو دودھ پلائے، بچے کو گود میں رکھے، اور جب نماز پڑھنے جائے گی تو اس کے لیے الگ کپڑا رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایک عورت سنجیدہ ہو کر کے اپنے دین کو بچانا چاہتی ہے تو بہرحال اپنے دین پر عمل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ رقم شاید وہ مراد لینا چاہ رہے ہیں، تو برکیف اگر کوئی آدمی زیادہ رقم دے کر کے فلیٹ خریدتا ہے اور اسے کرایہ پر لگاتا ہے تو کیا پروفٹ لینا اس کے لیے جائز ہے؟ اگر یہ رقم سودی بینک سے نہیں لی گئی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے، تو جائز ہے اس کے لیے کہ فلیٹ خریدے، جتنی بھی مہنگے دام میں وہ فلیٹ خریدے اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور فلیٹ خریدنے کے بعد اس کو کرائے پہ لگا سکتا ہے، اس کے لیے کرایہ بھی لینا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ فلیٹ خریدتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے سودی بینکوں سے قرض لے کر کے تو یہ سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شیخ سوال یہ ہے کہ عورت آپریشن کے ذریعہ بچہ جنم دیتی ہے تو ایسی عورت کتنے دنوں کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ ایک عورت اگر بچہ جنم دیتی ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت یہ ہے کہ وہ 40 دن تک ٹھہری رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کانت النفساء تجلس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ نفاس والی عورتیں 40 دن تک ٹھہری رہتی تھیں، لیکن اگر اس عورت کا خون آنا 20 دن کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے، 30 دن کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نمازوں کی پابندی شروع کر دے۔ اب یہ ہے کہ عورت کو عذر ہے، تو اگر وہ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو بیٹھ کر پڑھے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر پڑھے گی، لیکن نماز بہرحال اس کو پڑھنا ہے۔ آپریشن
ایک بھائی لکھتے ہیں کہ پاجامہ ٹخنے کے نیچے پہننا کیسا ہے؟ پاجامہ ٹخنے کے نیچے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلنے والا، اور احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنے والا۔ تو اگر کوئی بھائی اپنے کپڑے چاہے پینٹ ہو چاہے پیجامہ ہو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، سخت وعید بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں تکبر نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ٹخنے سے نیچے شوق سے کپڑا رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انجانے میں بچہ گرا دیے، وجہ کمائی کم تھی، اب کیا کریں؟ یعنی انجانے میں ایبارشن کرا دیا اور کمائی کم آ رہی تھی، تو اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، ہم بچوں کو نہیں کھلاتے پلاتے، اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اس ڈر سے پیٹ میں بچے کو مار دیتا ہے اور بچہ 4 مہینے کا ہو چکا تھا تو وہ بچے کو مار رہا ہے، انسان کی ہتیا کر رہا ہے، یعنی خودکشی کر رہا ہے، ایک انسان کو قتل کر رہا ہے۔ اور اگر 4 مہینہ سے پہلے مارا تو انسان کو تو قتل نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی، لیکن بہرحال اس نے حرام کام کیا، اس کو گناہ ہوگا، لہذا ہر صورت میں اسے چاہیے کہ سچی توبہ کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا میراث کی تقسیم ورثہ کے درمیان رہائشی گھر میں بھی ہوگی؟ جی ہاں، رہائشی گھر میں بھی تقسیم ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات ہیں اسی قبیل کے۔ بہرحال ہم یہ عرض کریں گے کہ جیسے بھی ہو وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے شوہر بہت دقت سے نماز کے لیے جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شاید کوئی بہن پوچھ رہی ہیں۔ چاہے کوئی بھی عذر رہے، لیکن بہرحال ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر بیمار نہیں ہے تو وہ فجر کے وقت جاگ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے۔ اور اگر ایک بہن اپنے شوہر کو جگاتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے مسجد بھیجتی ہے تو اس کو بھی برابر ثواب ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلائے اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا قبرستان میں تاریخ وفات اور مردے کے نام کا کتبہ لکھ کر لٹکا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک پتھر رکھ دیا ان کی قبر پہ اور کہا کہ اس کے ذریعہ میں اپنے ساتھی کی قبر کو پہچان لوں گا۔ تو اگر کوئی ایسی پہچان رکھ دیتے ہیں جس سے قبر کی تمیز نہ ہو رہی ہے، الگ سے کہ سب لوگ جان لیں پہچان لیں کہ اس پہ نام لکھا ہوا ہو، بلکہ ایسے ہی پہچان کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن نام لکھنا، تاریخ وفات لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے اب کچھ سوالات ایسے ہیں جس میں دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد محمد اشرف صاحب کی وفات ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے ایک کزن بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی ہیں سلیمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، بہت دنوں سے نیند کی پریشانی ہے، وزن بھی کم ہو رہا ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے آپ سے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھلائیں، تشخیص کرائیں اور پھر دین پر عمل کریں۔
کیونکہ دین پر عمل کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما دے، جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، جن بہنوں کے پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔